گورنمنٹ گریجویٹ کالج جڑاوالا کے سٹیج پر اپنے دوست کا پہلو آباد کریں محترم پروفیسر عبدالرازق گوندل صاحب۔ تاثرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تصنیف رؤف الرحیم آقا کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سابق طالب علم رہنما، سابق بینکر، کوہنہ مشق مقرر محترم وحید بھٹی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی اور جو میرے سامنے ارباب علم و دانش اور اس شہر کے منتخب اور چنیدہ اصحاب بیٹھے ہیں، یہ بھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت مجلس میں اور اس پرسعادت محفل میں رانا محمد اعظم صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے اور ان کے رفقا نے جڑاوالا میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس دور میں ایسی مجالس اور ایسی محافل کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم بھی اپنے لیے کوئی توشہ آخرت بنائیں، کوئی اپنے لیے آخرت کا جمع پونجی یہاں سے بھیجیں۔ تو میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ عرفان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ میرے محترم دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم، ان کی حیات طیبہ، ان کی پوری سیرت، ان کی پوری زندگی جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والے زمانوں کے لیے ایک چمکتی اور دمکتی ہوئی تصویر ہے، اور جو کتاب رانا محمد اعظم صاحب نے تصنیف کی ہے، جس میں ان کے رحمت کے پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتنی رحیم اور کتنی کریم ہستی تھے، وہ کتنے لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث تھے۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ انگریزی کے ایک مصنف کی کتاب میں نے پڑھی، جس میں اس نے یہ واقعہ درج کیا ہے، غالباً اس کا نام تھا مہاتما ڈیوک پکتھال۔ تو اس نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے۔ فطری چیز ہے، والہانہ طور پر ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جذبات کو، آپ ان کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں۔ آپ نے اسے کہا کہ اندر چلے جاؤ۔ ایک واقعہ جو ابھی ہوا نہیں، وقوع پذیر نہیں ہوا، کہ شاید مبادا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو وہ تمہیں دیکھے تو اسے احساس سے محرومی پیدا ہو کہ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے اسی طرح لپٹاتا، اس لیے پردے کے پیچھے ہو جاؤ۔ تو پوری کائنات میں اس طرح کی ہستی اور اس کی سیرت کا پہلو کہیں پر یہ نہیں ملے گا۔ کون سا شعبہ ہے زندگی کا، کون سا ایسا طبقہ ہے جس کے لیے انہوں نے رحمت اور شفقت کے نمونے نہیں چھوڑے۔
خواتین کے لیے، غلاموں کے لیے، اور میرے نبی رحمت کی جو آخری سنت کو وصیت ہے، جس کا بہت زیادہ چرچا ہونا چاہیے، جس کا بہت زیادہ بیان ہونا چاہیے، کہ نماز اور جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں، جو آپ کے زیر دست ہیں، جو آپ کے نیچے ہیں، وہ آپ کی شفقت کے مستحق ہیں، اور جو نبی رحمت کی خدمت میں حاضر رہے ان کی گواہیاں موجود ہیں کہ کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایسی مثال تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ اور خواتین کی جو میں کہتا ہوں کہ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظمت، رفت، شان، بلندی اور سکون عطا کیا ہے، کوئی معاشرے کا قانون، کوئی ازم، کوئی دستور ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، وہ تیرے اساس کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ اور مجھے احمد ندیم قاسمی کے وہ اشعار بڑے پسند ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیطان تیرا، میری دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا اے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر ہی جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ برادر وحید بھٹی صاحب جو خوبصورت انداز سے صاحب تصنیف کی کتاب رؤف الرحیم آقا کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے، حضرات محترم ہمارے ایک مہمان ابھی رونق افروز ہوئے، محترم ڈی جی پنجاب سیکریٹریٹ کیپٹن رانا مدثر ریاض صاحب، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کی تشریف آوری پر ان کے شکر گزار بھی ہیں اور لگے ہاتھوں ان سے التماس گزار بھی ہیں کہ تشریف لائیں اور رانا محمد اعظم صاحب کی تصنیف رؤف الرحیم آقا کے حوالے سے اپنے خوبصورت تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ ڈی جی پنجاب سیکریٹریٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ میرے سارے محترم مہمانان اور میرے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اور یہ میرے لیے بڑا ایک سعادت کا مقام ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفقت کے بارے میں، ان کے رؤوف اور رحیم ہونے کے بارے میں رانا اعظم بھائی نے ایک نہایت ہی خوبصورت کتاب تحریر کی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کی آج کل پوسٹنگ کہاں پہ ہے، آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، آپ نے کون سی گاڑی لی ہوئی ہے، کون سا گھر کہاں پہ ہے، لیکن مجھ سے کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ جو فیض محمد تمہیں ملا تھا اس کا تم نے کیا کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ ہم دین اسلام پہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت اور اکملیت کو نہیں سمجھتے تو ہمارا اسلام میں رہنا بھی بالکل ارریلیونٹ اور بالکل بے معنی ہے۔ اور وہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور محبت ہوتی ہے۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اعظم صاحب کو اور مبارکباد دیتا ہوں کہ دیکھیں جی، بات یہ قلم بند تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، لیکن سر دست اس طرح کا عنوان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو اس کو، اور وہ بھی اتنی اچھی تحریر، میں کتاب کو جو میں نے پڑھا تو اس میں وہ سورۃ توبہ کے حوالے سے یہ رؤوف و رحیم کا حوالہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے آپ نے یہ نام کو چنا کہ مومنین پہ جس طرح محبت کا بتایا گیا، تو اس میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سارے پہلو بہت تفصیل کے ساتھ یکجا کر دیے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ جی کیا ہم ان کی جو شفقت ہے جمادات کے ساتھ بتائیں؟ وہ وقت مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے منبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں
اور ساتھ ایک کھجور کا درخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ جی ہم سوری ممبر ابھی بنا نہیں، ممبر بنا دیتے ہیں. اور جب انہوں نے ممبر بنایا، میں نے واقعہ اس میں پڑھا، تو وہ کھجور کا درخت جو ہے نا وہ زاروں کے دار ہونے لگ پڑا. یعنی ان کی شفقت ان سے پوچھیں یا ہم پوچھیں، ان کی جو محبت تھی، ان کی جو شفقت تھی جانوروں پہ. کس طرح وہ اونٹنی والے واقعہ کہ جب اونٹنی بھاگی اپنے مالک سے، اور یہ میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں، ویسے تو بہت کچھ مجھے معلوم ہوگا، لیکن جو میں نے ان کی کتاب سے دوبارہ تازہ کیا کہ مالک سے بھاگی ہوئی ایک اونٹنی تھی، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ جو میرے مالکان ہیں میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اور میرا گوشت کھانا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مالکان آئے تو مالکان سے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالکان نے کہا جو یہ کہہ رہی اونٹنی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. یعنی ان کی محبت میں ان سے بتاؤں یا میں ان کی محبت کون سا ایسا پہلو ہے؟ وہ قیدیوں کے ساتھ فتح مکہ یاد آتا ہے، یا میں ان کو بتاؤں کہ جو جانی دشمن تھے وہ ہندا والی مثال یاد آتی ہے، کیسے اس کو معاف کر دینا. اور اس کے بعد وہ مجھے یاد آتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ان کا جو تھا ابو لہب، حالانکہ چچا تھے، ان کی بیگم، ان کی جو عورت تھی تبت یدا ابی لہب وتب، کس طرح ان پہ گن پھینکتی تھی، اور جب وہ نہ پھینکنے آئی تو رسول پاک کے ماردانی کر چلے گئے. یا میں ان کی شفقت بتاؤں اپنی ازواج مطہرہ کے ساتھ، یا میں وہ بتاؤں کہ جیسے عورت کے حقوق جو بتائے گئے ہیں، کیا عورت کے وہ حقوق جو انہوں نے یکجا کر کے بتائے کہ عورت کا حق ایک اعتماد کا ہے، ایک اعتماد کا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا بزنس، کسی بھی قسم کے معاش کی وہ باقاعدہ سربراہی کر کے کما سکتی ہے. یا وہ میں ان کی رازداری کا بتاؤں، یا وہ اسے اعتماد کا بتاؤں کہ شوہر کے ساتھ اس کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے جو آج کوئی نہیں سمجھتا. یا میں ان کی وراثت کا بتاؤں کہ وراثت میں اکثر لوگوں کو، میں نوجوانوں سے جب میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں تو انہیں پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک عورت کو جب وراثت میں آدھا کیوں دیا گیا اور ایک مرد کو کیوں دیا گیا، تو اکثر بچوں کو پتہ نہیں چلتا. تو کئی بچے اب چونکہ وہ آج کل مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اچھی کمپنی میں بیٹھنے کی وجہ سے، تو انہیں اکثر کیا بتاتے ہیں وہ کہ سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب وہ آدھا حصہ لے گی تو اس کے شوہر کی طرف سے بھی کوئی حصہ ملے گا. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے ذکر کیا وہاں پہ. پھر درود و سلام کا کیا کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ایک کائنات جس کی گلیکسی کے آخری، ہمیں ایک گلیکسی کا آخری حد کا تعین نہیں ہو رہا، اور وہ کائنات کے رحمت للعالمین ہے، ہدی للمتقین ہے، وما ارسلناک الا. تو یعنی کہ اور ان پہ درود و سلام اگر بھیجتے رہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہاں گئی بے نیازی اللہ تعالیٰ کی؟ کہا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن اللہ کی بے نیازی کہاں چلے گی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھیجو درود و سلام، جیسے کہ اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. اس لیے مقام میں رسول خداوند کو سمجھنا بہت لازمی ہے. اور آپ کی یہ کتاب، اس کتاب سے ہمیں یکجا اپنے کر کے پورے علم کو باقاعدہ ایک جگہ جمع کر دیا ہے. میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی اپنے یاد رکھنا ہے، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے کوئی کام لے. دیکھیں میں نے بات کی کہ بہت پھرے بڑے ہم نے وزٹ کیے، باہر گئے، بڑی پوسٹیں لی، آرمی میں بھی تھا. اور اب تو آرمی کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے دوست جو ہے تھوڑا سا وہ کہتے بھی ہیں، اور کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں. لیکن یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں دی، سب بے معنی. مجھے وہ ایک کتاب یاد آتی ہے، تلاش ہند، 1955 میں نہرو نے لکھی. اور نہرو نے کہا، اچھا میں نے اس کتاب پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ نہرو سے زیادہ کوئی بندہ خدا اور خدا کے رسول کو کوئی جان سکتا ہے؟ اور نہرو سے زیادہ انہوں نے نہایت ہی اچھے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا قائد اعظم کو، اور ساتھ ہی کہا قائد اعظم جو تھے وہ ایک اعلیٰ انسان تھے، لیکن انہوں نے جو فیصلے کیے کھوٹے سکوں کو چلا کے انہوں نے ملک بنا دیا. وہ کیوں نہ بناتے؟ انہوں نے کہا کیونکہ ان کے پیچھے آقائے رسول ان کا ہاتھ تھا، ان کو ایک قرآن ان کو نصیب تھا. یہ انہوں نے کہا جی قائد اعظم ایک واحد یہ تحریک ہے جو غریبوں سے نہیں شروع ہوئی، وہ امیروں سے شروع ہوئی مسلم لیگ، لیکن ان کی جیب میں سارے کھوٹے سکے تھے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کے رسول کا یہ کھوٹوں سکوں سے یہ ملک بنا دیا. تو اس نہرو نے کہا لیکن میں آج یہ دعویٰ کرتا ہوں ٹھیک 50 سال کے بعد جب یہ قوم اللہ کے رسول سے اپنا رابطہ توڑ دے گی تو یہ ہر قسم کی ازم میں آ جائے گی، ریجنل ازم میں، علاقائی تعصب میں آ جائے گی، لسانی تعصب میں آ جائے گی، ذاتوں کے جھگڑے میں آ جائے گی، فرقہ واریت میں آ جائے گی.
اور امیر و غریب کی جنگ میں. اور آپ یہ دیکھیں میں نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے بالکل فوجی انداز میں سلوٹ کیا. میں نے کہا دیکھیں جی اللہ کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ چیز ہے کہ اس کا حساب تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. جو اس کا علم ہے. اور اس پہ مجھے یاد آیا وہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے اس کتاب میں کہ جو قیدی آتے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ ہم نے کیسے سلوک کرنا ہے. یعنی کچھ قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور میرے خیال ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کو جب لایا گیا تو انہوں نے نا بڑے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس سے نا لوگ دیکھیں نا ان کی جیسے تصدیق ہو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم منع فرمایا, کہا کہ نہیں ان کو آپ اچھا لباس پہناؤ, اچھا کھلاؤ. میں نے آپ کی کتاب سے پڑھا, دوبارہ پڑھا میں نے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے علم میں آپ نے اضافہ کیا اور اس کا میں دوبارہ مشکور ہوں. حضرت علی والی بات یاد آتی ہے کہ دیکھیں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا وہ دعا جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف نہیں ہے آپ نے کوٹ کیا. اسی طرح حضرت محمد بن علی انہوں نے کوٹ کیا, وہ بھی اپنے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرا ذکر آتا ہو اور میرے ذکر پہ کوئی درود نہ بھیجے تو اس نے وفا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا ہمارا حق ہے. اور اسی طرح حضرت امام حسین کا ہے, حضرت امام حسین نے کوٹ کیا, آپ نے کہا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ذکر آئے اور جو مجھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو وہ بخیل ہے. تو اور اس کے بعد رسول پاک کا ذکر سراسا ابھی کام نے کہا تھا, آپ نے کوٹ کیا, ابھی کام نے کہا کیا میں درود شریف پڑھتا رہوں تو یہی ہر چیز کا حل ہے. رسول اللہ نے کہا بے شک یہی دعا ہے, یہی مقام ہے, یہی اول ہے, یہی آخر ہے. تو بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں یہ کہوں گا, میں اکثر بچپن میں لکھتا تھا اور میرا ایک آخر میں شعر پڑھوں گا. اس سے پہلے میں صوفی برکت صاحب کے ساتھ میری ایک ایفیلیشن ہے. تو ایک دن بیٹھا میں دعا کر رہا تھا تو منظور احمد گرویا صاحب ان کو میں نے کہا جی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے. تو انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت سے پہلے کوئی امت کے لیے رسول پاک کے لیے کام لے لے. تو میں رونا شروع ہو گیا کہ مجھ سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے. لیکن گاہے گاہے مجھے معلوم ہونا شروع ہوا کہ میری رغبت بڑھتی گئی. اب یہاں پہ جو حاضری ہے اور یہ جو موقع ملا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور آخر میں کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. شکریہ.